زمین پر ایک وقت تھا جب ظلم و جبر کی تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے خالق کو بھلا چکے تھے اور بتوں کی پوجا میں مگن تھے۔ شہر بابل میں ایک بادشاہ نمرود حکمران تھا، جس کا غرور اسے خدا کہلوانے پر مجبور کرتا۔ اس کا ظن تھا کہ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے کے لیے ایک عظیم نبی کو چنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے توحید کی شمع روشن کی۔ یہ کہانی بھی اسی بادشاہ کی ہے جو اللہ سے ٹکر لینے کی جرات کر بیٹھا اور اس کے انجام کی جو ہر ظالم کے لیے عبرت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اس دور کے ظلم کے خلاف ایک کرن تھی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے ہدایت دی اور ہم اسے خوب جانتے تھے۔ سورہ انبیاء آیت 51۔ نمرود کے دربار میں ایک پیشن گوئی گونجی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کو چیلنج کرے گا۔ اس خوف سے نمرود نے ظالمانہ حکم دیا، ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کی تدبیر کو کون ناکام کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم کی والدہ نے انہیں ایک ویران غار میں چھپایا۔ وہاں اللہ پاک نے ان کے رزق کا بندوبست کیا۔ روایات میں ہے کہ پرندے ان کے لیے خوراک لاتے اور اللہ کی رحمت ان پر سایہ کیے رکھتی۔ جب حضرت ابراہیم جوان ہوئے، ان کے دل میں اللہ کی تلاش تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے، تاروں کو غور سے تکتے اور سوچتے کہ کیا یہ خالق ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کی تصویر کشی یوں کی گئی ہے، جب رات نے ان پر سایہ کیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ غائب ہوا تو کہا، میں غائب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ الانعام آیت 76۔ اسی طرح چاند اور سورج کو دیکھ کر بھی انہوں نے یہی کہا اور آخرکار اعلان کیا، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ایک حنیف کی طرح، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ انعام آیت 79۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں اور نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ لوگ چونکے۔ انہوں نے کہا، ہم تو اپنے آباء و اجداد کی روایات پر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تمہارے معبود تمہارے بنائے ہوئے پتھر ہیں؟ سوچو، کیا یہ تمہارے رب ہو سکتے ہیں؟ ان کی باتوں نے قوم کے دلوں میں ہلچل مچا دی۔ کچھ لوگوں کے دل جاگ اٹھے، لیکن زیادہ تر ان کی باتوں کو مسترد کر دیا گیا۔ ایک دن جب قوم تہوار منانے گئی تو حضرت ابراہیم بت خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں بڑے بڑے بت رکھے تھے جن کے سامنے لوگ جھکتے۔ حضرت ابراہیم نے کلہاڑی اٹھائی اور تمام بتوں کو توڑ دیا، سوائے سب سے بڑے بت کے جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ جب لوگ واپس آئے تو یہ منظر دیکھ کر غضبناک ہو گئے۔ پوچھا، یہ کس کی جرت ہے؟ کسی نے کہا، یہ ابراہیم ہے جو ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ نمرود نے غرور سے کہا، ابراہیم، کیا تو نے ہمارے خداؤں کو توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام نے تحمل سے جواب دیا، شاید اس بڑے بت نے کیا ہو، اس سے پوچھو، کیا یہ بول سکتے ہیں؟ تو بتائیں گے کہ یہ سب کس نے کیا۔ قرآن پاک میں ہے، انہوں نے کہا کہ اس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا، وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ سورہ الانبیاء آیت 59۔ لوگ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بت بے جان ہیں۔ نمرود کا غرور اس جواب سے اور بھڑک اٹھا۔ اس نے حضرت ابراہیم سے کہا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر وہ اتنا طاقتور ہے تو اسے مجھ سے مقابلہ کرنے کو کہو۔ نمرود نے اللہ سے ٹکر لینے کی جرات کی۔ اس نے کہا، میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو رہا کیا اور دوسرے کو قتل کر دیا، اور کہا، دیکھو، میں نے ایک کو زندگی دی اور دوسرے کو موت دے دی۔ حضرت ابراہیم نے اس کے غرور کو چکا چوند کر دیا۔ انہوں نے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، کیونکہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی۔
سورہ البقرہ آیت 258۔ نمرود لاجواب ہو گیا، لیکن اس کا دل اب بھی سخت تھا۔ نمرود نے غصے میں حضرت ابراہیم کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک عظیم الاؤ تیار کرنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے ہفتوں تک لکڑیاں جمع کی اور ایک ایسی آگ جلی جو آسمان کو چھوتی تھی۔ حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالنے کا حکم ہوا، لیکن ان کا ایمان ناقابل تسخیر تھا۔ جب انہیں آگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، لوگوں نے کہا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب میرا محافظ ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور پوچھا، کیا تمہیں مدد چاہیے؟ لیکن ابراہیم نے کہا، اللہ میری مدد کے لیے کافی ہے۔ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی ہو۔ سورہ انبیاء آیت 69۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم سلامت نکلے۔ یہ معجزہ دیکھ کر لوگوں کے دل دہل گئے۔ کچھ لوگوں نے توحید کو قبول کیا، لیکن نمرود کا غرور نہ ٹوٹا۔ اس نے حضرت ابراہیم کو ملک بدر کر دیا، لیکن اس کی اپنی تباہی اب قریب تھی۔ نمرود نے اللہ سے مقابلہ کیا اور اللہ نے اسے اس کی اوقات دکھائی۔ روایات کے مطابق اللہ نے ایک چھوٹے سے مچھر کو نمرود کے انجام کے لیے بھیجا۔ یہ مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور اس کے دماغ میں تکلیف کا باعث بنا۔ نمرود جو خود کو خدا کہتا تھا، اس حقیر مخلوق کے سامنے بے بس ہو گیا۔ وہ دن رات درد سے تڑپتا رہا۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس کے سر پر ماریں تاکہ درد کم ہو، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کی چیخیں محل کی دیواروں سے ٹکراتی۔ آخرکار وہ اسی تکلیف میں مر گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا۔ سورہ بقرہ آیت 26۔ نمرود کا انجام ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو اللہ سے ٹکر لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی فوج، اس کی دولت، اس کا محل، سب کچھ ایک چھوٹے سے مچھر کے سامنے بے بس ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا واضح نشان تھا کہ کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ نمرود کی موت نے لوگوں کو دکھایا کہ سچی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کا غرور اسے لے ڈوبا اور وہ ذلت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا۔ حضرت ابراہیم کی جد و جہد جاری رہی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی توحید کی دعوت دینے میں گزاری۔ وہ مکہ کی وادی میں اپنی بیوی اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پہنچے، جہاں انہوں نے کعبہ کی بنیاد رکھی۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت 127 میں فرمایا، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی قربانی دینے کی تیاری کی، لیکن اللہ نے ان کی فرما برداری کو قبول کیا اور ایک دمبا بھیج کر اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت ہر ظلم کو شکست دے سکتی ہے۔ نمرود کا انجام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ ہمارے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی ایک عظیم مثال ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ حق کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں، لیکن اگر ایمان مضبوط ہو تو کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہو اور آپ کو قرآن و تلاوت کی روشنی دل تک پہنچی ہو تو پلیز ہمارے چینل اسلامی کہانیوں کو سبسکرائب کریں اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس روشنی سے مستفید ہو سکیں۔ ہم آپ کے قیمتی خیالات کے منتظر ہیں۔ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی حقیقی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔